امام محمد باقر علیہ السلام، آپ سے یہ مروی روایت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عبداللہ نے مجھے یہ روایت کیا، سألت ابا جعفر، کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، عن حلیت السیوف، کیا ہم تلواروں کو زیور لگا سکتے ہیں، ان کی زیب و زینت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فقال لا بأس بہ، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تلواروں کو زیور لگایا جا سکتا ہے، ان کی زیب و زینت کی جا سکتی ہے۔ جس شخصیت کو امام محمد باقر نے اپنے لیے بطور دلیل پیش کیا، وہ ذات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں قد حلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفہ، میں تلواروں کو زیور لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی تلواروں کو زیور لگایا کرتے تھے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام جیسی شخصیت جس ذات کو بطور دلیل پیش فرما رہے ہیں، وہ ذات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور عبداللہ کہتا ہے قلت فتقول الصدیق، میں نے امام محمد باقر سے یہ عرض کی کیا آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو امام محمد باقر نے جس وقت اس سے یہ سنا نا، قال فوسب وسبۃ واستقبل القبلۃ، امام محمد باقر فوراً کود کر قبلہ رو ہوئے، اور قبلہ رو ہو کے آپ نے فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں وہ صدیق اکبر ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ 3 مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا فمن لم یکن لہ الصدیق، جو انہیں صدیق نہ کہے، فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی بات کو نہ دنیا میں سچا فرمائے گا نہ آخرت میں سچا فرمائے گا۔ یہ مشہور کتاب ہے اہل تشیع کی کشف الغمہ، اس کے اندر یہ اس روایت کو نقل کیا گیا۔ دوسری روایت یہ ابو عقیل کہتا ہے قلت لأبی جعفر بن علی علیہ السلام، کہ میں نے ابو جعفر بن علی علیہ السلام سے یہ کہا، یہاں علی سے مراد امام زین العابدین ہے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا جعلنی اللہ فداکا، کیا امام محمد باقر میں آپ پہ قربان جاؤں؟ ارائیت ابا بکر و عمر هل ظلمکم من حقکم شیئا، کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شخصیات نے آپ پر کوئی ظلم کیا ہے کہ آپ کا کوئی حق مارا ہو؟ فقال لا، امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں نہیں، نہ ابو بکر نے کوئی ظلم کیا ہے، نہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ظلم کیا ہے۔ والذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مجھے اس رب کی قسم جس نے قرآن کو اپنے بندے جناب محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے تمام جہان والوں کو ڈر سنایا جائے، مجھے اس رب کی قسم نہ ابو بکر نے کوئی ظلم کیا نہ عمر فاروق نے کوئی ظلم کیا۔ ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ خردل، مثقال حبۃ من خردل، میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔
عقیل کہتا ہے میں نے یہ عرض کی جعلت فداک فأتولاہما، میں آپ پہ قربان جاؤں، کیا میں ان دونوں سے دوستی رکھوں، کیا انہیں اپنا محبوب بناؤں؟ قال نعم، امام محمد باقر نے فرمایا ہاں تو انہیں اپنا دوست رکھ۔ وَيْحَقَ تَوَلَّاهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو برباد ہو جائے، تجھے چاہیے کہ دنیا میں بھی انہیں دوست رکھ اور آخرت میں بھی انہیں دوست رکھ۔ وَمَا أَصَابَكَ، اور اگر تجھے کوئی مصیبت آئی، فَفِي عُنُقِي، امام محمد باقر فرماتے ہیں وہ میرے ذمہ ہے۔ ثُمَّ قَالَ، پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے، یہ جو اتنی روایات اس طرح کی مشہور ہوئی ہیں وہ کہاں سے مشہور ہوئی؟ آپ نے فرمایا فَعَلَى اللَّهُ بِالْمُغِيرَةِ وَمُنَانٍ فَإِنَّهُمَا كَذَبَ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، امام محمد باقر فرماتے ہیں اللہ مغیرہ اور بنان کو تباہ و برباد فرمائے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے، انہوں نے ہم اہل بیت نبوت پر جھوٹ باندھا ہے۔ اور یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس کی شرح کی ہے ابن حدید نے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور پیج نمبر 82 ہے۔